إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن حزب الله هم الغالبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر قلبي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عزت مآب علماء کرام عزیز القدر طلباء قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ کا لاکھ لاکھ خوش اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ برادرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن شارق حافظ اللہ تعالی کی وساطت سے میں آپ بھائیوں سے ہم کلام ہوں یہ میری بہت عزت اور خوشی کی بات ہے خطبہ جمعہ مختصر وقت ہوتا ہے کسی موضوع پہ آتا وہ مشکل ہوتا ہے چند اپنے آپ کو آپ بھائیوں کو نصیحتیں کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کہیں جو سنیں اس مطابق اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے زندگی تخلیق فرمائی پھر وہ زندگی میں زندگی ڈالی توحید اور علم نبوت کے ساتھ توحید اور علم نبوت کی پاسمانی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندے پیدا کیے جنہیں ہم محدثین کہتے ہیں ائمہ دین کہتے ہیں ائمہ اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں انتہائی قابل قدر عظیم المرتبت لوگ تھے کیا شان تھی ان کی نیکی تقوی کے پہاڑ للہیت اور کمال خوبیوں والے تھے میرا یہ ایمان ہے کہ صالحین نیکوکار اور یا اللہ محدثین اعظام علماء دین کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جہاں بھی اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی آپ کی وفات 198 ہجری میں ہوئی ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ صالحین کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت اترتی ہے اور بعض الفاظ ہیں تتنزل الرحمہ کہ حروف بڑھ گئے تو معنی بھی بڑھ گئے کہ حروف کی زیادت معنی کی زیادت کو مستلزم ہوتا ہے
کہ اللہ کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں وہ لوگ کتنے باکمال ہوں گے جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا، اور خاص اپنے دین کی خدمت اور حفاظت اور صیانت کے لیے جن کا چناؤ کیا، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ہم تو شریعت خیال کرتے ہیں جیسے میں ہوں وہ بھی شاید ایسے ہی ہوں گے، ایسا نہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اس بات کا خیال بھی جائز نہیں ہے۔ وہ نبوی دور کے قریب کے لوگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین اور ائمہ حدیث کا دور شروع ہو گیا تھا، حدیث کی تدوین کا وہ دور ہے، وہ سندوں والوں کا دور ہے۔ امام یزید بن زرع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لکل دین فرسان، فرسان و هذه الدین، فرسان و هذا الدین اصحاب الاسانید، ہر دین کے شاہ سوار ہوتے ہیں، دین محمد کے شاہ سوار یہ سندوں والے محدثین ہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دے دی کہ وہ زمین پر آئیں گے۔ محدثین کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی قرآن کریم میں۔ ایک خاص گروہ پیدا ہوگا، ایک گروہ دنیا میں آنے والا ہے، ایک طائفہ منصورہ، ایک کیا کہتے ہیں حزب اللہ، اللہ کا گروہ، وہ اس زمین پر آنے والا ہے۔ وَالَّذِي بَعْثَ بِالْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے امام حسن کی بعثت خاصہ کا ذکر فرمایا کہ امیوں کی طرف آپ کی بعثت ہوئی، اہل عرب کی طرف، یعنی صحابہ میں آپ آئے۔ آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے ان لوگوں کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، منہم جن کا ایمانی، علمی، عملی، منہجی ایک تعلق ان کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے ایک رشتہ قائم کیا صحابہ کے ساتھ، محدثین اعظام کا، ائمہ دین کا۔ منہم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہوں، وہ تو عرب ہیں، یہ عجم ہے، ایسا نہیں۔ ان کا علم، ان کا عمل، ان کا منہج، یہ سارے سلسلے صحابہ کے ساتھ جڑتے ہوں گے، اصحاب کے ساتھ۔ آگے فرمایا لما یلحقوا بہم، وہ ضرور بھی ضرور آئیں گے، اور اعتقادی حوالے سے، علمی حوالے سے، عملی حوالے سے ان کا ان کے ساتھ تعلق اور انسلاک ہوگا۔ تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں کہ ایمان اگر ثریا ستارے پر بھی ہوتا، ایمان کہاں ہوتا؟ ثریا ستارے پر بھی ہوتا۔ یہ جو اجمی ہیں محدثین، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ابو حاتم الزرع، یہ ابو حاتم رازی، یہ وہ لوگ ہیں ثریا ستارے پر چڑھ کر ایمان کو وہاں پالیں گے۔ یا ان میں سے ایک بخاری چلا جائے گا، مسلم چلا جائے گا، نسائی چلا جائے گا، ترمذی چلے جائیں گے، ابو داؤد چلے جائیں گے، ابن ماجہ چلے جائیں گے، وہاں سے بھی ایمان کو پالیں گے۔ اتنی ہمت والے اور ایمان سے اتنی ان کی محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ناطق وحی نے ہمیں بتایا کہ ایسا ایک گروہ زمین پہ آنے والا ہے جو عظمتوں کا استعارہ ہوگا، کیا باکمال لوگ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نیک بنایا تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یقین جانے ہم جیسے لوگ ان کا ذکر کر کے اپنے گناہ بخشواتے ہیں، وہ تو اولیاء اللہ تھے،
آج لوگ ہمارے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ ائمہ کو نہیں مانتے. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اماموں کو نہیں مانتے. یہ اعتراض آپ کو سننے میں بھی آیا ہوگا. میرے بھائیوں بزرگوں یقین جانیے ائمہ ہمارا ایمان ہے. میں غذا کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہوں، آکسیجن کے بغیر بھی شاید میں زندہ رہ سکوں، مگر محدثین کی محبت کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. یہ میرے دل کی بات ہے. مجھ جیسے گناہگار کی یہ کیفیت ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ائمہ محدثین تو ہمارا ایمان ہے. جس ایمان میں محدثین کی محبت نہیں، وہ ایمان ہماری نظر میں معتبر ہی نہیں ہے. جس کی ایمان میں ائمہ دین، ائمہ اہل سنت سے محبت و عقیدت نہیں، وہ ایمان ہی نہیں ہے. میں اس ایمان کو قطعاً نہیں تسلیم کرتا جس میں زہری سے محبت نہ ہو، جس میں شعبہ سے محبت نہ ہو، جس میں ایوب بن نبی تمیمہ سختیانی سے محبت نہ ہو، جس سے علی بن مدینی سے محبت نہ ہو، جس سے بخاری اور مسلم و دیگر ائمہ حدیث اور ائمہ اہل سنت سے محبت نہ ہو. تو ائمہ کے بغیر ہم نہیں جی سکتے، اس لیے کہ ایک تو وہ ہمارے آباء و اجداد ہے. دنیا میں محدثین کو ماننے والا، محدثین کے علم اور عمل پر پہرا دینے والا اگر کوئی گروہ ہے وہ اہل حدیث کا گروہ ہے. میرے اللہ نے یہ اہل حدیث کو عظمت بخشی ہے کہ وہ محدثین کے خوش چین بن گئے. تو ان سے محبت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اگر کوئی کسی امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہم اس کے دین ایمان کو نہیں مانتے. جو اہل سنت کے ائمہ ہیں ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے ہم اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ہماری مجبوری ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ محدثین اعظام یہ وہ گروہ ہے جن کے علم اور عمل کو اللہ نے اس زمین پر باقی رکھنا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی ضرورت ہے. ان کے بغیر انسان جی نہیں سکتے. ائمہ دین کے بغیر ہم نہیں جی سکتے. تو اللہ نے ان کے علم اور عمل کی پاسبانی کی، اور وہ پاسبانی اللہ نے ان کے ماننے والے، ان کی جو ذریت ہے ان کے ذمہ کی کہ پاسبانی تم نے کر دی ہے. اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کے مسلک کے ساتھ چمٹے ہوئے القربۃ الوثقی کا ایک مضبوط کڑا جو چھوٹنے نہ پائے، جو ٹوٹنے نہ پائے، ہم نے اس کو پکڑ رکھا ہے. لوگوں نے ہمیں مطعون کیا، لوگوں نے ہمیں ملامت بھی کیا، طرح طرح کے ہمارے نام بھی رکھے، ہمارے بزرگوں کے نام بھی رکھے اور ہمارے نام بھی رکھے. لوگوں نے ہمارا ٹھٹھا اڑایا، مزاح کیا، استہزاء کیا، مگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور اصحاب کے بعد ائمہ اعظام کے لیے سب کچھ قبول کیا اور قبول کرتے رہ جائیں گے. میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث جو ہیں یہ صبر والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو کمال کا صبر دیا ہوا ہے. یہ مسلک اہل حدیث سے منحرف نہیں ہوتے، یہ مسلک اہل حدیث سے سر منہ منحرف نہیں ہوتے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے یا ان کے بڑوں نے کوئی مسلک وضع کیا، ایک فکر دی، کوئی عقیدہ، کوئی عمل متعین کر دیا اور لوگ اس کو لے کر چل دیتے ہیں. شاید اہل حدیث بھی ایسی کوئی مخلوق ہے جنہوں نے یہ مسلک گھڑا اور پھر امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. یہ جو مسلک آج ہمارے پاس ہے، ہمارا عقیدہ اور عمل، یہ محدثین ائمہ اہل سنت سے ہم نے اخذ کیا ہے. ہماری دعوت ہے کہ ہم سے کوئی خیر خواہی چاہے اور آئے، ہمیں بتائے کہ یہ جو عقیدہ ہے آپ کا، یہ عقیدہ ائمہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. یعنی ان کی کتابوں میں یہ ذکر نہیں ہے. ہم اس کو کھرچ دیں گے، محو کر دیں گے، ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اسے. اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ کا یہ عمل محدثین ائمہ دین سے ثابت نہیں ہے، ہم اس عمل کو چھوڑ دیں گے، بات ختم. ہمارا مسلک قائم و دائم رہے گا، ہمارا مسلک قائم و دائم رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا.
یہ ہمارے مسئلہ کی بنیاد ہے۔ ہم کو جھگڑالو لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں سے مخالفتیں بھولیں، نفرتیں کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درد دل سے بات کرنے کا ہمارے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جائے، یہ ہماری زندگیوں کا مشن ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مطابق ہے بس۔ اور یا اللہ سے محبت مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہے۔ اللہ نے اس کو خوبیوں والا بنایا ہے، خوبیوں والا، اور اللہ نے اسے خوبیوں والا بنایا ہے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشخبریاں سنائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک متواتر حدیث ہے، فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من حزلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک۔ ایک گروہ ہوگا زمین پر، ضرور بے ضرور رہے گا، ایک جماعت، ایک طائفہ اس زمین پر رہے گی، ضرور بے ضرور رہے گی، خواہ اس کا کوئی ایک آدمی ہو، خواہ وہ دو ہو، خواہ وہ پوری دنیا میں 3 ہو، ممکن ہے 10 ہو، 20 ہو، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، مگر ایک بندہ بھی اگر اس کا نہ ہوا، پھر زمین میں فساد، پھر قیامت۔ لا تزال طائفہ کا فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ۔ جب تک زمین پر اللہ کی توحید کے شہداء موجود ہیں، توحید ماننے والے موجود ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے کاربار موجود ہیں، اس کلمہ کے معنی اور شرائط کو پورا کرنے والے موجود ہیں، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تو ان پر آئے گی جن میں اللہ کی توحید نہیں، اور یہ تو اللہ کی توحید کے متوالے ہیں، یہ علم نبوت کے وارثین ہیں، یہ خیر والے لوگ ہیں۔ نبی پاک نے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی کہ ضرور بھی ضرور ایک گروہ اس زمین پہ رہے گا، اس گروہ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کسی کا ظلم، کسی کا جبر ان کے وجود کو مٹا نہیں سکتا۔ آج یہاں جملہ معترضہ کے حوالے سے جملہ معترضہ پیش کرتے ہیں، بعض لوگوں کو اپنی کثرت میں بڑا ذوق آتا ہے کہ ہم لاکھوں میں ہیں مسلمانوں، یہ ایک حقیقت ہے، شاید آپ میری بات سمجھ نہ پائیں، ہم نے قرآن و حدیث سے، علم نبوت سے جو بات سمجھی ہے، اسلام میں کثرت کے حوالے سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی کنسپٹ نہیں اسلام میں، کوئی لاکھوں اربوں کروڑوں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسلام ایک سچائی کا نام ہے، اسلام اس مذہب اور دین کا نام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے۔ اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے، خواہ ایک بندہ اس پہ عمل کرنے والوں، خواہ 2 ہوں یا 10 ہوں۔ آج لوگوں نے معیار کیا بنا لیا، معیار یہ دیکھو اتنے سارے لوگ اس طرف ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ غلطی پر ہوں؟ یہ مطلب تصور ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ 100% غلطی پر ہو سکتے ہیں، وہ ایک درستگی پر ہو سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ایک پیمانہ ہو ہمارے پاس، ہم جائزہ لے سکیں کہ آیا حق پر کون ہے۔ جس کے پاس ائمہ اہل سنت کا مذہب، ان کا عقیدہ، ان کا عمل ہے، وہ اہل حق ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے محدثین کے مسلک کے مقابلے مسلک بنائے، اور ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں تھی۔ محدثین سے کٹ کر لاکھوں کی تعداد کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، آپ بتائیے گا؟ اور لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو جی، جب دیکھا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اللہ رب العالمین نے ثابت کر دیا ہے ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حقانیت سچائی کو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبوت بولتی ہے اور کہتی ہے کہ ضرور بھی ضرور ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ اس زمین پر رہے گا، اور اللہ ان کو غالب رکھے گا۔ اور میں آپ ایک بات بتاتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کسی علاقے میں کہ ہم مجبور و مقہور ہوں، ایسا بھی ممکن لوگ جبر و ستم ہم پہ ڈھائیں، ممکن ہے کہ مقدمہ بازی ہو، لوگ ہمیں تنگ کریں، پریشان کریں، مگر
جب دلائل کی بات آتی تھی، حقانیت اور سچائی کی بات آتی، آج تک دنیا میں کسی نے بھی اہل حدیث کو نہیں گرایا دلائل کے حوالے سے۔ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہے، اتنی بڑی سچائی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاسبان بنایا ہے، اتنی بڑی سچائی کا جس کا کوئی مقابل نہیں، جو آیا وہ نہیں روک سکتا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ غلبہ اسی کا مقدر ہے۔ دلائل کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں اللہ نے اسلام کو غالب رکھا۔ اسلام لمحہ بھر کے لیے بھی اسلام نے پسپائی اختیار کی، اور قیامت تک اللہ کا سچا دین بلندیوں کو چھوتا رہ جائے گا۔ پسپائی اس میں نہیں ہے، دلائل کے حوالے سے۔ ظاہرین علی الحق، یہ اجنبی لوگ ہمارے اندر اجنبیت ہے، ہمیں غربا قرار دیا گا، غربا اجنبی لوگ۔ ہم تو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں یہ عورتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم تو رفع الیدین کرتے ہیں، لوگ خیال کرتے ہیں وہ یہ کیا مچھر اڑاتے ہیں، مکھیاں اڑاتے ہیں، یہ تو بغلوں میں بہت ہوتے تھے، تب ایسا ہوتا تھا۔ ہم شلوار ٹکنے سے اوپر رکھتے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو پانی آیا ہوا ہے، بڑی بڑی داڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اللہ کے دین کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، لومت علام کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ ہماری 8 تراویح کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شارٹ نماز ہے، کہ مختصر نماز ہے۔ ہماری ظہر کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے اول وقت تو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کون سے وقت کی نماز ہے۔ ہم اجنبی ہیں، اجنبی رہیں گے، اجنبی ہیں، اجنبی تھے، اجنبی ہیں اور اجنبی رہیں گے۔ یہ اجنبیت اسلام کے اندر، یہ اسلام کا امتیازی وصف ہے اجنبیت۔ لوگ حیران ہوتے ہیں دیکھ کر، مگر ایک یاد رکھیے بات حقیقت ہے، ہمارا ایک جرم بھی ہے جو شاید دوسرے بھائیوں کی نظر میں جرم ہو، وہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو دین کا درجہ نہیں دے سکتے۔ دین وہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جو اللہ کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتری قرآن و حدیث کی صورت میں، وہ ہمارا مذہب، وہ ہمارا دین ہے۔ میں آپ کی بات عرض کرتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ہے، نہایت خوبصورت قول ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ شارق صاحب میرا اگر بس چلے تو ادھر لکھوا دیا جائے، مسجد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے قدیم امام ہے نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں حل احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ حل احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ سامنے محمد لکھی دیوار پر صلی اللہ علیہ وسلم، دیوار پر محمد لکھے اور آگے سوالیہ نشان ڈالے۔ ہمارا دنیا سے سوال امام شافعی نے یہ سوال کیا، آج تک سوال دنیا میں باقی ہے کسی نے جواب نہیں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے سوالیہ نشان ہے، وہ کون ہے جس کی بات، جس کا عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لائیں اور اللہ کی رضا مل جائے، اس کا نام بتا دیں۔ بس کون؟ کوئی پیج لکھ دے کوئی نام۔ آج دن تم جگہ خالی پڑی ہے، کسی نے لکھا ہے کچھ، سمجھ آتی بات ہی۔ یہ ہے اصل ہماری دعوت۔ ہم علم نبوت پر قائم ہیں، وحی کے پاسبان ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات کر دی میں نے، اللہ کی وحی کے پاسبان ہے، کیونکہ ہم محدثین کو ماننے والے تھے۔ محدثین کی اللہ تعالیٰ نے 2 ذمہ داریاں، 2 منصب جو ہے نا ان کو دیے تھے۔ ان کا فرائض نصب منصبی میں یہ چیز شامل تھی کہ قرآن و حدیث کے الفاظ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور قرآن و حدیث کے مطالب و مفاہیم کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ بس 2 کام تھے اور ان نے کر دکھائے۔
قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، قرآن کی تعبیریں، قرآن کی تفسیریں بھی محفوظ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جو مفاہیم اور تعبیریں ہیں وہ بھی محفوظ ہو گئی۔ جب وہ محفوظ ہو گئی، ہر ایک کی تعبیر کو پر پیش کر دیا جائے گا، موافق تو لے لی جائے گی، مخالف تو چھوڑ دی جائے گی۔ یہ معیار ہے جو محدثین کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں قائم کرایا۔ یہ ایک میزان اکبر ہے، ہر ایک کے قول کو عمل کو اس میزان اکبر پر تولا جائے گا۔ اللہ کی توحید کے پاسبان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا، بعض لوگ اپنے تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اچھی بات ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کے خاص پہلو اس کو لے کر توحید کی بات کرتے ہیں۔ توحید کی 3 اقسام ائمہ محدثین نے بیان کر دی: توحید الاسماء والصفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت۔ توحید الاسماء والصفات جو ہے، توحید الاسماء والصفات، یہ عقیدہ توحید کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس کے پاس اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کے بارے میں معرفت نہیں، اس کو رب العالمین کی معرفت نہیں۔ نہ تو وہ بجا کر رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے، نہ اس کو عبادت میں لذت اور مزہ آ سکتا ہے۔ یہ جو توحید ہے، توحید الاسماء والصفات، اس میں سلف صالحین، ائمہ دین اور ائمہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اگر دنیا میں کوئی گروہ ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے۔ ہر ایک کو دعوت فکر ہے، اس بات پر وہ غور کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی گستاخ ہیں، رسول پاک کے گستاخ ہیں، یہ تو ہم پر اتہامات ہیں۔ کوئی کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، برا بھی کہہ سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے، مخالفت بھی کر سکتا ہے، حق کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مسلمان کو سوچے تو صحیح نا، ہم رب العالمین کی گستاخی کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ گستاخی کا ارتکاب تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا رب ہے۔ جب میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، میرا رب عظمتوں والا ہے، اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے، جب یہ مان لیا اس جیسا کوئی نہیں اور وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ اللہ کوئی نہیں، وہی عبادات کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اور وہ عبادت، اس کا نام عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو پھر کیسی گستاخی بھائی؟ گستاخی یہی ہے کہ ہم اہل سنت کے عقیدے پر ہے، عقیدت الاسماء والصفات، یہی ہماری گستاخی ہے۔ اس گستاخی کا ہم ارتکاب کرتے رہ جائیں گے، کبھی یہ گستاخی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ توحید کی اثر ہے، کہیں انسان بھول بھلائیوں میں نہ پڑ جائیں کہ ہم بڑے موحد اور یہ اور وہ ہوتے ہیں۔ پہلے اپنے عقیدے کا جائزہ لیں اور اپنے عقیدے کو لے کر محدثین پر پیش کریں، ائمہ اہل سنت پر۔ اگر ان سے موافق ہے تو صحیح ہے، نہیں موافق تو عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ شاید کتنی ہی قرآن و حدیث کی دلیلیں رکھتے ہوں، بات دلیل کی نہیں ہے، بات دلیل کی نہیں ہے۔ جب ہمیں کوئی بات کرتا ہے ہم فوراً دلائل سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں یا دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ شاید میں بھی پہلے ایسے کرتا تھا، اب تو نہیں کرتا۔ ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارا مسلک ہے یہ تو محدثین سے ہم نے لیا ہے، آپ جائیں محدثین کی پوچھیں کہ آپ کی دلیل کیا ہے، ہم تو ان کے مسلک کے پیرو ہیں نا۔ یہ وہ سبیل مومنین ہے جس کی مخالفت کی سزا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہے۔ آخر وہ سبیل مومنین کون سا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ کیا ہے غیر سبیل؟ وہ سبیل مومنین کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہتے ہیں صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم لوگ، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ ائمہ دین ہے، یہ سلف صالحین ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ ہیں، یہ اصل ہے عقیدے۔ وہ اللہ کی وحی کے پیرو تھے
اور ہم ان کے پیرو ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آئی وہ تو عافیت میں چلا گیا، اور جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ تو ہمیں آپ نے جیسا سمجھے گا، جیسا میں ہوں تیسے یہ ہے۔ خرابی تو یہاں واقع ہو جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے یہ تو اللہ کی توحید کی بات ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی، الحیاء من الایمان۔ تو بشیر بن کعب تابعی پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ ہماری بعض کتابوں میں حیا کے بارے میں یہ بات لکھی ہے۔ تو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور غصہ سے لال پیلے ہو گئے۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں اور آپ اپنے مذہب یا اپنے بڑوں کی کتابیں پیش کرتے ہیں۔ یہ صحابی نے کہا، سننا بھی نہیں گوارا کیا۔ یہ ہے ہمارا مسلک، یہ ہمارا پیغام اور دعوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہ سنی جائے گی نہ مانی جائے گی، اور دین محمد کی تعبیر اصحاب محمد نے پیش کر دی ہے اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ، اپنے علم اور عمل کے ساتھ، اور ان کا علم اور عمل اللہ نے دنیا میں آج باقی چھوڑا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ مسئلہ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وہی دین ہے، اسی کا اتباع کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات سن سکتے نہیں، اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب ہیں، اصحاب ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر ہم نہیں جی سکتے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کے وہ گواہ ہیں۔ دین نازل ہوتا ان کی موجودگی میں ہوتا تھا، قرآن اترتا تھا، وہ کاتب بنے، دین کے کاتبین بنے، لکھا انہوں نے دین کو۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے معتمد علیہ بنایا تھا، اللہ نے بتایا ہے یہ دین کی کاتب ہے، ان کو مانو گے تو دین مانا پڑے گا، اگر ان کو پر اعتماد نہیں تو دین پر اعتماد نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے راوی ہیں، آپ کی ایک ایک سنت کے پیرا ہیں۔ اس لیے اصحاب سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے، کسی ایک صحابی کی گستاخی کو بھی ہم جائز نہیں سکتے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر نیچے تک کوئی صغیر صحابی ہے، سب کا احترام، سب کے ساتھ عقیدت ہم واجب سمجھتے ہیں۔ ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور اہل سنت والجماعت، ائمہ اہل سنت والجماعت۔ بعض ہمارے بھائیوں نے بھی یہ کیا کہ نام اپنا اہل سنت والجماعت رکھ لیا، اور جو ائمہ اہل سنت کا عقیدہ اور عمل تھا اس سے دستبردار ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، اللہ ان کو ہدایت سمجھ دے گا، ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ اور ائمہ جو ہیں، ائمہ وہ ہمارے اباء و اجداد ہیں، ان کی محبت پر ہم قائم ہیں، ان کی عقیدت اور تعظیم پر ہم قائم ہیں، وہ ہماری زندگی ہے، وہ ہماری روح ہے۔ ہم سے محدثین کو جدا کر دیا جائے تو شاید ہماری زندگی باقی نہ رہے۔ تو اس لیے وہ اللہ کے دین کے پاسبان ہیں، علم و عمل کے ساتھ، نیکی تقوی کے ساتھ، دیانت و امانت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے۔ ان سے محبت بھی ہمارا ایمان کا جزء لازم ہو گیا۔ عام مسلمانوں سے محبت کرنا جو اہل توحید اہل سنہ ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے مسلک میں محبت ہے، رواداری ہے، اخوت اسلامی ہے، سارے سلسلے خوبیاں ہیں۔ ایک بڑا سچا سچا سا ہمارا مسلک ہے، جس کے جی چاہے اس کے بارے میں تحقیق کر لے، برگردانی کرے تاریخ کی اور پہلے قرآن و حدیث کی بھی، اس کو بات سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے سچے دین پر قائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ان الحمد للہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا لب لباب یہ ہے کہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ اس وحی کی صحیح تعبیر وہی ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرا دی یا آپ کے اصحاب کے ذریعے سے کرا دی۔ اس تعبیر کے جو وارثین ہیں ان کو محدثین کہتے ہیں، مدین کہتے ہیں۔ وہ دین کے پاسبان ہیں، ان کے عقیدے عمل پر چلنا جہاں پر واجب اور ضروری ہے وہی سبیل مومنین، وہی صراط مستقیم ہے جو سیدھا اللہ کی جنت کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر کامزاب رکھے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ